صحیح بخاری حدیث نمبر 6۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے، اور اس کی علامتوں میں ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو ہلاتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاتے تھے۔ حضرت سعید فرماتے ہیں، میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جیسے ابن عباس کو ہلاتے دیکھا، پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے محمد، قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جما دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے، پھر جب ہم پڑھ چکیں پھر اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی سے سنتے رہو، اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے، پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پڑھو۔ چنانچہ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اسی طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ زہد و سخی تھے، اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 8۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ جل جلالہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور حج ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 9۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا و شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 10۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ جل جلالہ نے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 11۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کو محبوب نہ بن جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 12۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ اچھی بات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ پاک آپ کو اور میرا حامی ناصر ہو، آمین ثم آمین۔